أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ. قیلا کہا گیا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح آپ اتریں زمین پر ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک اور آپ پر برکتیں، وامم ممن معک اور ان جماعتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، وامم اور کچھ جماعتیں وہ بھی ہوں گی، سنمتعہم ہم ان کو کچھ دنیا میں نفع دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب ملے گا. تلک من انباء الغیب یہ ساری خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا الیک جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ما کنت تعلمہا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں جانتے تھے پہلے، ولا قومک اور نہ آپ کی قوم ان چیزوں کو جانتی تھی، من قبل ھذا اس وقت سے پہلے. فاصبر آپ بھی صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین بے شک متقین کے لیے اچھا انجام ہے. آیت نمبر 48 اور 49 پارہ نمبر 12 سورۃ الہود کی تلاوت. جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کی کشتی رک گئی. اللہ کا عذاب ختم ہو گیا، زمین ہموار ہو گئی، سبزہ اوپر آ گیا، زمین رہنے کے قابل ہو گئی. اب اللہ نے فرمایا
آپ کشتی سے اتریے اور زمین پہ آئیے، یہاں اپنی اور اپنے ایمان والی جماعتوں کے لیے رہائش بنائیں۔ دو چیزیں آپ کو ملیں گی، بسلام منا، اللہ کی طرف سے آپ کو سلامتی عطا ہوگی، اور وبرکات علیک، اور آپ کو اللہ کی طرف سے برکتیں عطا ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات جس کو یہ کہہ دے کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے، اور اللہ کی ذات جس کو یہ کہہ دے کہ میں تمہیں برکتیں عطا کروں گا، اس میں کسی شک کی اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی حفاظت کے لیے صحابہ کو رکھا کرتے تھے۔ جب قرآن نے یہ کہا واللہ یعصمک من الناس، یا رسول اللہ آپ مت اس بات سے گھبرائیے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اس کے بعد رسول اللہ نے اپنا چوکی پہرا ختم فرما دیا کہ مجھے آج اللہ نے سلامتی عطا فرما دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں واقعہ ہجرت میں جس وقت آپ نے قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے گئے، مٹی اٹھائی، آپ نے پھینکی، دشمنوں کی نگاہیں اس وقت سلب ہو گئی، آپ ان کے سامنے سے باہر نکل گئے۔ اللہ جب سلامتی کا آپ کو ہتھیار دیتے ہیں، اللہ جب برکت کی گارنٹی آپ کو دیتے ہیں، اس سے بڑا خوش قسمت بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اپنی تکلیفوں پر صبر کرنے کے بعد آج میرا اللہ انجام دے رہا ہے۔ آپ اتریے کشتی سے، اپنے ایمان والوں کو اتاریے، آپ کو سلامتی رب کی طرف سے ہو، آپ پہ برکتیں رب کی طرف سے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں، ممن معک، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ساتھ کا مطلب جو آپ کی نبوت پہ ایمان لائیں، رسالت پر ایمان لائیں، آپ کی توحید پر توحید کو قائم کریں، اور آپ کی تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد آج ایمان کی صفات لے کر آپ کے سامنے ہیں، ان پر بھی سلامتی، آپ پر بھی سلامتی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور ساری امتیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ آج سلامتی کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی کو، اور آپ کی تمام وہ جماعتیں جو آپ پر ایمان لے کر آئی ہیں، اس وقت سلامتی کے ساتھ رسول پاک بھی اس وقت کھڑے ہوں گے، اور اس جھنڈے کے نیچے اس امت کا، پوری ایمان والی امتوں کا اللہ اعزاز اور ان کے خوبصورت درجات کو رکھیں گے۔ تو نبی کے ساتھ جڑ جانا بھی جنت ہے، نبی کی نبوت پہ ایمان لانا بھی جنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کی تصدیق کرنا بھی جنت ہے۔ پھر فرمایا کچھ امتیں بعد میں آئیں گی جو نافرمانی کریں گی، کفر کریں گی، سنمتعہم، ہم ان کو دنیا میں نفع عطا کریں گے، پھر ان کو دردناک عذاب ہم دیں گے۔ قیامت تک ایک قانون بیان ہو گیا کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے ساتھ دو چیزیں ہیں، سلام منا، سلامتی بھی اور برکتیں بھی، اور جو دوسری جماعتیں ہوں گی اللہ اور اس کے نبی کو چھوڑ کے بیٹھی ہوں گی، اللہ دنیا میں ان کو نفع عطا فرمائیں گے اور بعد میں آخرت میں ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گروہ میں لے جائے، اس جماعت میں لے جائے جو نبیوں کے ساتھ جائیں، نبیوں کے ساتھ رہیں، نبیوں کے ساتھ اٹھیں، نبیوں کے ساتھ چلیں، نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہو، نبیوں کے ساتھ جنت کے اندر ان کو رفاقت اور معیت اور صحبت اور وہاں کی قربت نصیب ہو جائے۔ قرآن حکیم کی اگلی آیت کہتی ہے اے ہمارے نبی، ہم آپ کو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ میں نے اس دن بھی عرض کر دی، علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ اس کو جب کسی نبی کو بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انباء الغیب، غیب کی خبریں۔ اور قرآن نے کیسا خوبصورت جملہ کیا ہے، نوحیھا الیک، ہم آپ کی طرف۔ دیکھیں کبھی کبھی کسی قصے کو ذکر کر کے تسلی دینا بھی مقصود ہوتا ہے۔ ایک مریض ہاسپٹل میں ہے کینسر کا، آپ نے کہا میرا فلاں عزیز بیمار ہوا تھا، کینسر تھا، اللہ نے اس کو صفات عطا فرما دی۔ ایک مریض ہارٹ کا ہے، اس کا آپریٹ ہو رہا ہے، رات کو آپ گئے ملے، کیا کہا؟ گھبراؤ مت، میرے فلاں چچا کا آپریشن ہوا تھا، اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا ہے۔ ایک مریض بالکل آنکھوں کا مریض تھا، اس کا آپریشن ہو رہا ہے، آپ جا رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں گھبراؤ مت،
اس سے پہلے فلاں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ نے اس کو صحت دی۔ آج میرے نبی علیہ السلام کو جب کفار نے ستایا، اللہ کہتے ہیں گھبرائیے مت، آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی تو ہے، ان کو تکلیفیں کیسی ملی، لیکن اللہ نے کیا چیزیں دی، سلام منا و برکات، آپ پر سلامتی بھی ہو، آپ پر برکتیں بھی ہوں۔ یہ برکت جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مال ہے، دولت ہے، برکت نہیں ہے۔ آج آٹا وافر مقدار میں ہے، چینی وافر مقدار میں ہے، گندم وافر مقدار میں ہے، ہر چیز وافر مقدار میں ہے، لیکن سوال کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا خوراک کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا نظام کدھر ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک مشین لی جو پانی کھینچتی ہے زمین کے بور سے، اور وہ دنیا سے جب جانے لگے تو اس سے کچھ پہلے انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ ہے اور وہ اپنے گھر کو بھی بنا چکا ہے اور 5-6 مشینیں تبدیل کر چکا ہے۔ تو وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کا بیٹا کہنے لگا ہمارے باپ کے مال میں تو بڑی برکت تھی، ایک موٹر پمپ انہوں نے لیا تھا، آج تک اللہ اس کو چلا رہا ہے، اور میں ہوں 5-6 تبدیل کر چکا ہوں، لیکن یہ ابھی تک خراب ہی چلے آ رہے ہیں۔ وہ ایک موٹر کی جو برکت تھی، ان کی کمائی، ان کی عبادت، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی طہارت، اللہ پہ اعتماد، اور آج ایک ایک چیز بڑھ رہی ہے، ایک نئی نئی چیز آ رہی ہے، گاڑیاں، برتن، بسترے، کمرے، گھر بار، کوٹھیاں، سب کچھ نیا نظام آ رہا ہے، جدید نظام آ رہا ہے، لیکن سکون طمانینت نہیں ہے، سکون طمانینت نہیں ہے۔ آج موبائل کا اضافہ ہے، LCD کا اضافہ ہے، بڑی گاڑیوں کا اضافہ ہے، بڑے بڑے صوفے، بڑے بڑے بیڈ، بڑے بڑے بستر، بڑی بڑی فریجیں، بڑے بڑے فریزر، بڑے بڑے تکیے، بڑے بڑے گدے، بڑے بڑے صوفے، بڑے بڑے قالین، بڑے بڑے کارپیٹ، بڑا کچھ ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہے جو کچے ڈیرے پر بیٹھنے کا تھا، ایک پیڑھی پہ، چوکی پہ بیٹھنے کا تھا، ایک پلیٹ میں کھانے کا تھا، مٹی کے برتن میں لسی رڑک کے پینے کا تھا، اور وہ ساری برکتیں آج کیا ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ آج ارب خرب پتی اگر لڑکا ہے تو اس کو اپنی ماں اور اپنے دادا اور دادی کے ہاتھوں کی وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں جو غربت کے وقت میں وہ بنا کے اس کو دیا کرتے تھے، اور اس کے اندر وہ مٹھاس تھی۔ تو میرے بھائی، یہ برکتیں آج اعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے لیکن برکت نہیں ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے لیکن ذائقہ نہیں ہے۔ مصنوعی مثالیں ڈالتے ہیں، ذائقہ بنتا ہے، بغیر مثالوں کے آج ذائقہ کوئی بنانے والا ہی نہیں رہا۔ تو اللہ برکت عطا کرے، یہ دعا کیا کرے۔ قرآن کہتا ہے ما کنت تعلمها انت، ذرا اس بات کو غور سے دیکھیے، اے اللہ کے نبی، آپ اس قصے اور خبر کو پہلے نہیں جانتے تھے، ولا قومک، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ، جب تک خدا آپ کو نہ بتائے آپ اس چیز کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم اس چیز کو جانتی تھی۔ یہ جو کچھ بھی آپ جان رہے ہیں، کہاں سے آیا علم؟ اللہ کے دربار سے۔ یہ فضول میں بحث مت کیا کریں کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، علم غیب نبی کو نہیں ہوتا۔ نبی کو غیب کے علم سے خبریں اللہ عطا کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خبر غیب، وہ خبر غیب کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ کو اس چیز کا پتہ تھا، نہ آپ کی قوم کو اس چیز کا پتہ تھا۔ آج اللہ آپ کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ رسول اللہ کو تسلی ہو جائے کہ مجھے تکلیفیں مل رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، حضرت نوح کو بھی تو ملی ہیں، میری قوم میری نافرمانی کر رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا ان کی نافرمانی کر کے چلا گیا اور وہ بھی غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ تسلی ہے، اور یہ تسلی مریض کو بھی دینی چاہیے، پریشان حال کو بھی دینی چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب مریض کے پاس جاؤ تو تھوڑی دیر رہو، چند باتیں کرو، تسلی دے آؤ، ڈراؤ مت، ہو تیرا یہ ہو گیا، تیرا وہ ہو گیا، تو گیا، تو ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ مسلمان جب بھی جاتا ہے، بے شک ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ مریض تمہارا 2 دن میں چلا جائے گا، لیکن آنے والا بندہ کہتا ہے حوصلہ رکھو، تسلی رکھو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، فلاں ایسا پیچیدہ مریض تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تسلی کا حکم دیا ہے، یہ سلامتی کا حکم دیا ہے۔ فاصبر، اے اللہ کے رسول، جس طرح نوح علیہ السلام صبر کر گئے، آپ بھی تکلیفوں میں کیا کیجئے،
صبر کیجئے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. ان العاقبۃ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام بہت پیارا ہوتا ہے. تھوڑی سی تکلیف پر صبر کرنا ہے، بڑی تکلیف پر صبر کرنا ہے. اور سب سے بڑے صبر کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں. اس لیے حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے جو تکلیفیں مجھے ملی کسی کو نہیں ملی. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں اللہ آپ کو ایک درجہ دکھائیں گے جہاں پہ صبر والوں کو جنت ملے گی. صبر والوں کو جنہوں نے تکلیف پہ صبر کیا، گالی پہ صبر کیا. اس ٹائم ہم کہیں گے اللہ اگر اتنی بڑی جنت صبر والوں کو ملنی تھی تو ہمارے کینچی سے ٹکڑے کر کے ہمیں پھینک دیا جاتا، آج ہمیں یہ جنت عطا ہو جاتی. الحمدللہ ہمارا سودا بہت اچھا تھا. آج ایک درد کے اوپر صبر نہیں ہوتا اور بندہ کیا جنت تلاش کر رہا ہے کہ جنت بڑی ملے گی، جنت بڑی ملے گی. تو فاصبر یا رسول اللہ، آپ صبر کیجئے. آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی امت کو یہ واقعہ سنایا ہے امت کی تسلی کے لیے. قیامت تک جو نافرمانی کرے گا حضرت نوح کی طرح اس کی قوم غرق ہو جائے گی جس طرح ان کی قوم غرق ہوئی. قیامت تک جو فرما برداری کرے گا آپ کی کشتی پر ایمان والوں کی طرح قیامت تک اللہ اس کو کامیابی کا دامن دیں گے. اور دو چیزیں ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہیں، بسلام منا و برکات. اللہ سلامتی بھی دیتے ہیں، اللہ برکتیں بھی دیتے ہیں. اللہ ہمیں یہ سب نعمتیں نوازے اور اللہ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین.